تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے؟ اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے؟ اللہ اللہ، اللہ حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکہم اللہ احسن الجزا۔ یہ جو بچی ہمارے سامنے پروگرام پیش کر رہی ہیں، ان سے ہم مدرسے کی تعلیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی حسن خوبی کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کے اندر تعلیم چل رہی ہے۔ لہٰذا وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس موضوع پر لمبی تفسیر کروں، اپنے اس پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام کی اگلی کڑی محمد شیر خان بن محمد حسرت دھولڑی، ان سے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، ان اللہ عزیز غفور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ مکرم و محترم جناب علماء اکرام اور طالب علم بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا اور کون ہے، طالب علم کون ہوتا اور کس کو کہتے ہیں۔ طالب علم اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے۔ سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آئندہ نسلوں کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے مسجد کی چہار دیواری میں بغیر پریس کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ٹوپی اوڑھے ہوئے اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے اور شلوار ٹخنے سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ قدامت پرست ہیں، رجعت پسند ہیں، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، رجعت پسند ہیں، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے۔ کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو بغیر برقعے کے باہر نہیں آنے دیتے۔
अजान देना और इमामत करना इनका काम है। इनकी रसाई और दौड़ सिर्फ मस्जिद तक है, इसके आगे इनका दिमाग काम नहीं करता, इनकी सोच काम नहीं करती। ये लोग फिरका परस्त हैं, मामूली बात में जज्बात में उभर जाते हैं, भड़क उठते हैं। ये गरीब लोग हैं, इनका काम लोगों को लड़ाना है, फसाद बर्पा कराना है। ये तालिब का वो नक्शा है जो अंग्रेज ने अपने चेलो चपाटों को बताया था। ये तालिब इल्म की वो शक्ल सूरत है जो आज मुसलमानों के ज़हन में बैठी हुई है। अगर किसी से कहा जाए कि आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो तो वही इनकार कर देता है और कहता है कि पहले उसे दुनिया की समझ आने दो, दुकान और कारोबार का इल्म आने दो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखने दो। मैं उसे मदरसे में भेजकर उज़्व मुअत्तल नहीं बनाना चाहता, बेकार बनाना नहीं चाहता। ये तालिब इल्म की वो शक्ल सूरत है जो अंग्रेज ने बताई, यहूदियों ने बताई, अमेरिका ने बताई, जिसका हमारे मुसलमानों ने भी इतिबार कर लिया। इसलिए आज स्कूल और कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले तलबा से चिढ़ते हैं, उनको देखकर परेशान हो जाते हैं, उनकी शक्ल सूरत देखकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं। आओ, अगर तुम्हें तालिब इल्म की तारीख देखनी है तो तुम्हें थोड़ा सा सफर करना होगा, मक्के की संगलाख वादी की तरफ जाना होगा। उस जमाने में जब वहाँ एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर चुका था, तो उसी वक्त दारे बनी अरकम में पहला मदरसा बन चुका था। उस मदरसे का तालिब इल्म कौन था? सिद्दीक अकबर थे, फारूक आजम थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। उस मदरसे में ज़ैद बिन हारिस पढ़ते थे, उस मदरसे में बिलाल हबशी पढ़ते थे, उस मदरसे में हजरत हमजा ने भी सबक लिया था, उस मदरसे में साहबा ने अपने आप को तैयार किया था। फिर लोगों ने कहा कि इन लोगों को निकाल दिया जाए और मदरसे को बंद कर दिया जाए और मदरसे पर पाबंदी लगा दी जाए। अबू जहल ने कहा, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि मदरसा बंद करो, कुरआन ना सुनो और ना सुनने दो, कुरआन ना पढ़ो और ना पढ़ने दो, लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मगर दीवाने चल पड़े मदीने की तरफ, मदरसा सीने में लिए हुए। वहाँ मुसअब बिन उमैर पहला मदरसा खोले बैठे थे, फिर जाकर दूसरा मदरसा कायम हुआ। आज की तारीख में उनको अस्हाब सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। वहाँ पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। जिब्राइल नए नए सबक लाया करते थे, सबक पूछा भी करते थे और शागिर्दों को पढ़ने का तरीका भी बताया करते थे और उस्ताद से पढ़ने का तरीका भी सीखते थे। ये मदरसा कायम हुआ, दुनिया के सारे लोग परेशान, मदीने के मुनाफिक परेशान हो गए कि मक्का वालों की जान छूटी तो मदीने वालों पे आ पड़ी, यह मदरसा करेगा क्या? मदरसे ने बताया कि हम सब कुछ करना जानते हैं। लोगों ने कहा कि मूंग और मसूर की दाल की अबू हुरैरा को देखो, अनस को देखो और बिलाल को देखो, इन मदरसे के तलबा को देखो, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं और बातें करते हैं लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि हम दीन को गालिब कर देंगे। और पहले अपनी रोटी का बंदोबस्त करो, अपने कपड़ों का नज़्म करो। सड़कों पर पड़े रहते हो कि कोई रोटी के टुकड़े दे दे और तुम खा लेते हो और तुम कहते हो कि हम मदीने में खिलाफत करेंगे, हम मक्का में खिलाफत लाएंगे। ओ तालिब इल्मो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मगर तारीख ने देखा कि यही तलबा थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके हाथों में तलवारें लेकर बदर के मैदान की तरफ जा रहे थे और इसी परचम का सबूत दे रहे थे, जिस परचम में सफेद रंग इल्म की निशानी है और काला रंग जिहाद की अलामत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने मदरसे की बुनियाद रखो। तेरे मदरसे को ना कोई बंद कर सका है और ना बंद कर सकेगा। तेरा मदरसा मक्का से उठाया गया तो मदीने में जाकर आबाद हो गया। तेरे मदरसे पर मदीने वालों की उंगलियां उठी तो बदर में जाकर पड़ाव डाल दिया, फिर बदर के मैदान से वापस आया तो तूने मदरसा नहीं छोड़ा। वही नबी थे, वही अल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वही तालिब इल्म था कि सीख रहा था और याद कर रहा था।
یہ جو آج حدثنا اور قال النبی کی خوشبودار آواز لگتی ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مدرسہ بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے نبی کے الفاظ کو یاد کیا ہے، نبی کے اداؤں کو محفوظ کیا ہے، نبی کی شکل و صورت کو یاد رکھا ہے، نبی کی گفتار کو، نبی کے کردار کو یاد رکھا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے نبی کی مسکراہٹ کو بھی یاد رکھا ہے، نبی کے تلوار کو بھی یاد رکھا ہے، نبی کے عماموں کو بھی یاد رکھا ہے، نبی کی جنگی ٹوپی کو بھی یاد رکھا ہے، نبی کے سر پر لگنے والے زخم کو بھی یاد رکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم اس لعاب کو بھی نہیں بولے جو نبی طلبہ میں تقسیم کرتے تھے، اور ہم اس خون کو بھی نہیں بولے جو نبی دین کی خاطر لٹایا کرتے تھے۔ دنیا والو، تم اس دین طالب علم کی نظیر و مثال نہیں لگا سکو گے۔ ان طالب علموں نے جن سے سمندر کو عبور کیا ہے اور جن امتحانات کو پاس کیا ہے، تم ان کو تصور میں نہیں لا سکتے ہو۔ یہ مدرسہ چلتا آ رہا ہے، مدینے والوں نے سازش کی کہ مدرسہ بند کرو، آپس میں مشورہ ہو گیا کہ قرآن ان کے مشورے کے سلسلے میں ذکر کرتا ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، دور میں گئے تھے جہاد کے لیے مگر واپس آ گئے۔ راستے میں مشورہ ہو گیا کہ جب ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے تو ہمیں عزت دار لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ ہائے میرے اللہ، ان منافقوں کو کیسا ناز تھا، اپنے معزز ہونے پر اس زمانے میں بھی تھا اور اس زمانے میں بھی ہے۔ یہ مدرسے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ آسمان جانتا ہے کہ یہ منافق ذلیل ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ یہی ذلیل ہے۔ ذلیل بزدل ہوتا ہے، یہ منافق بزدل ہے۔ ذلیل کمینہ ہوتا ہے، یہ منافق کمینے ہیں۔ یہ غیروں کے ہاتھوں بکنے والے، مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کرنے والے، یہ قیصر و فارس کے سامنے گھٹنے رگڑنے والے، یہ منافق اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے اور آج بھی معزز سمجھتے ہیں، نہ یہ کل معزز تھے اور نہ آج معزز ہے۔ مشورہ ہو گیا کہ مدرسہ بند کرو۔ اسی مدرسے کے گنانے والے کے گھر سے ایک طالب علم کھڑا ہوا اور کہا کہ آقا، اسی مدرسے کے گرانے والے کے گھر سے ایک طالب علم کھڑا ہوا اور کہا آقا حکم دیجئے گردن اڑا دو اس منافق کی۔ مدرسوں کی حفاظت کے لیے خدا فرعون کے گھر موسیٰ کھڑا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ماضی میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ طالب علم یاد کر، تو اس زمانے میں طالب علم تھا، تجھے نبی پڑھایا کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے، تو وہاں پڑھا کرتا تھا، مگر تو مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوا، تو جہاد سے غافل نہیں ہوا۔ وہ طالب علم یاد کر، تو نے یہ معرکہ بدر لڑا تھا، تو نے یہ احد لڑا تھا، تو نے یہ خندق ہوتی تھی، تو نے یہ خود خندق کے اندر اپنے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھ کر روم و فارس کو فتح کا اعلان کرتے سنا تھا۔ وہ طالب علم، تیری غیرت کا یہ نشان تھا کہ تو اپنے استاد کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا تھا کہ عمرہ کریں گے، کہ راستے میں جا کر ایک طالب علم گم ہو گیا، ایک مسلمان گم ہو گیا، تیرا ایک ساتھی گم ہو گیا، کافروں نے اسے گرفتار کر لیا، گرفتاری کی خبر ملی۔ وہ طالب علم یاد کر، پھر تیرا مدرسہ کہاں سجا تھا؟ تیرا مدرسہ ایک درخت کے نیچے سجایا گیا، وہ درخت بھی محفوظ کر لیا گیا۔ تو نے اپنے استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، تو نے اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، تو نے موت پر بیعت کی تھی۔ وہ طالب علم جب موت پر بیعت کر رہا تھا تو پورا مکہ لرز رہا تھا اور آسمان سے یہ صدائی آ رہی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح آج اتر چکی ہے زمین پر۔ مصلحت پسندی کے نام سے دین کو جھکانے والوں، کس کا نام لیتے ہو اور کس کا کردار بناتے ہو؟ دنیا والوں دیکھو، امام ابو حنیفہ ایسا پیغام دے کر گئے ہیں کہ آج ان کے ماننے والے سر کٹوا تو لیتے ہیں مگر سر جھکاتے نہیں۔ پھر ہمارے استاد امام احمد بن حنبل کو دیکھو کہ کوڑے کھا رہے ہیں، کوڑے کھا کر بھی دین نہیں بدلا، جسم لہو لہان ہے، زخمی ہے، مگر امام احمد ابن حنبل وہاں استقامت اختیار کرتے ہیں۔ پھر ہمارے استاد امام مالک کو دیکھو، ہمیں ڈرانے والوں ہمارے استاد کو دیکھو، کیسا ظلم ڈھایا گیا، گلی گلی کوچا کوچا انہیں رسوا کرنے کے لیے گھمایا گیا، مگر انگلی بھی کھڑی ہوئی تھی اور گردن بھی تنی ہوئی تھی اور
بس زبان پر حق کا کلمہ جاری تھا، اسی طرح جاری تھا جس طرح ہوا کرتا تھا۔ تم لوگ مدرسے کو کھیل سمجھ بیٹھے ہو، مدرسے کی تاریخ سے تم واقف نہیں ہو، مدرسے کے انداز سے تم واقف نہیں ہو، مدرسے کے کردار سے تم واقف نہیں ہو۔ ارے افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا آج کا طالب علم بھائی آج اپنے مدرسے کے کردار سے واقف نہیں، اس کی تاریخ سے واقف نہیں۔ پوری تاریخ کو چھوڑ کر ہم ہندوستان کی تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انگریز منحوس نے اس ملک میں یہ ظلم و ستم اٹھائے، کس نے آواز اٹھائی تھی؟ آج اپنی جاگیرداری پر فخر کرنے والے تمہارے آبا و اجداد انگریز کے گھوڑے کی تم صاف کیا کرتے تھے؟ ہمارے علماء درخت پر لٹکائے گئے، ان کی کھالیں نوچی گئی تھی، تم نے انگریز کو آتے وقت بھی سلام کیا تھا اور جاتے وقت بھی سلام کیا تھا؟ کیا بات کرتے ہو؟ ان علماء کی استقامت کو یاد کرو، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کس مٹی سے ان عظیم پتروں کو پیدا کیا تھا؟ ایک لاش پر دوسری لاش گرتی تھی، ایک درخت کے بعد دوسرے درخت پر لاشیں لٹکائی جاتی تھی۔ انگریز نے کہا کہ ان علماء کو ختم کر دیا جائے گا، ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ انار کے درخت کے نیچے شاخ پھیلے گی، ایک ایسا مدرسہ کھلے گا جس کی ترقی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دیوبندہ مدرسہ کھل گیا، وہ کسی جہادی تنظیم کا نام نہیں تھا، کسی دہشت گرد گروہ کا نام نہیں تھا۔ ارے انگریز کیسے پابندی لگاتا؟ ایک تعلیمی ادارہ تھا، مگر قرآن پڑھایا جا رہا تھا، نبی کی حدیث پڑھائی جا رہی تھی۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔